بزم پر نور میں رونق افروز باوقار علماء کرام مداحین بارگاہ خیر الانام برادران ایمانی و مسلمانان حسینی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه وقاد المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين الهاديين المهديين الغر الميامين وصحبه الأبرار المتقين الأجمعين أما بعد فقد قال الله عز اسمه في محكم خطابه ومتقن تنزيله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي المكي المدني التهامي الأبطحي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاقم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسل قد جاني من قبل العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتم سبحان اللہ۔ مشتاق آفتاب جمال محمد ماں بندے محمد و آل او مارا کہ ہست لاف غلامی مارا کہ ہست لاف غلامی مصطفیٰ ماں کم ترین غلام بلال۔ حضرت قدسی فرماتے ہیں کہ مشتاق آفتاب جمال کہ میں حضور کے جمال جہاں آرا کے آفتاب کا مشتاق مشتاق آفتاب جمال محمد کیوں کہ بندہ محمد و آل میں حضور کا اور حضور کے گھرانے کا ادنا سا خادم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کیا پیاری بات ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ مارا کہ ہست لاف غلام
میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میری بساط کیا ہے کہ ان کی غلامی بنا۔ آج دور یہ ہے کہ لوگ خود اپنے عمل سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو غلام رسول کہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز ہماری گفتار میں ظاہر ہوتی ہے اگر وہ کردار میں نظر آئے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عاشق رسول کو کہنا نہیں پڑتا کہ میں عاشق رسول ہوں، بے شک اس کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے وہ کس بارگاہ کا عاشق ہے۔ سبحان اللہ، اس کا عمل، اس کی طرز زندگی، طرز بندگی، طرز معاشرت ایک ایک ادا پکار کر کہتی ہے یہ کس کا عاشق، یہ کس کا غلام۔ تو جو ان کا غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا امام، اس لیے فرماتے ہیں کہ مارا کہ حسب لاف غلام مصطفیٰ، فرماتے ہیں ماں کم ترین غلام بلال، بلکہ میں حضور کے غلام جناب بلال کا ایک ادنا ترین غلام، حضور کے غلاموں کا غلام۔ اور صرف یہاں نہیں بلکہ حضرت شیخ سعدی نے ایک دوسرے مقام میں فرمایا نسبت خود بسگت کردم و بس منفعل، کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی نسبت آپ کی گلی کے کتوں سے کی، نسبت خود بسگت کردم و بس منفعلم، زاں کے نسبت بسگے قوت شد بے ادبی، یہاں تک کہ آپ کی بارگاہ کے گلی کے کتوں سے اپنی نسبت کو جوڑنا بھی بے ادبی۔ اسی لیے فرماتے ہیں برتر از آدم و عالم تجھے عالی نسب، یا رسول اللہ آپ کا آدم و عالم سے کیا سروکار، آپ کا نسب ایسا پاک ہے کہ ساری دنیا میں قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، فطرت یہ ہے کہ اولاد کی پہچان باپ سے ہوا کرتی ہے۔ فلاں کے بیٹے انجینئر کے بیٹے، ڈاکٹر کے بیٹے، کلکٹر کے بیٹے، بھئی ولی کے بیٹے، مفتی کے بیٹے، کسی پیر کے بیٹے، تو دنیا میں ساروں کی نسبت اپنے باپوں سے پہچان ہوا کرتی ہے، لیکن قربان جائیے کہ یہ آمنہ کا در یتیم وہ ہے، آمنہ کا در یتیم وہ ہے کہ جس پر آدم فخر کرتے نظر آ رہے ہیں، جس پر نوح فخر کرتے نظر آ رہے ہیں، جس پر خلیل فخر کرتے نظر آ رہے ہیں، جس کا وسیلہ اسماعیل پیش کر رہے ہیں خدا کی۔ تو دنیا میں سب کی پہچان باپوں سے ہوا کرتی ہے، لیکن ایک جناب عبداللہ کا در یتیم کہ سب کی پہچان، ساری نسبتوں کا مان، ساری نسبتوں کا فخر اور ساری نسبتوں کی تعظیم کی وجہ سے ایک وہ ذات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کی بھی دنیا میں تعظیم ہو رہی ہے اسی ذات پاک کی وجہ سے، انہی کے شرف انتصاب کی وجہ سے، جو اس دامن سے منسلک ہے وہ مقدم ہے، وہ مکرم ہے، وہ معظم ہے۔ تو ہر کسی کو نسبت اس جناب اقدس سے ہے۔ تو پروردگار عالم نے یوں ہی مبدأ فیض اور آپ کی بارگاہ کو ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہے وہ رسولوں کی جماعت کہ جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت ہے نا۔ فرمان کس کا ہے؟ اللہ، اس ہادی مطلق شہنشاہ دو عالم مالک کائنات کا ارشاد۔ قرآن رب کبریا ارشاد فرماتا ہم نے رسولوں کی جماعت کو ایک جیسا نہیں بنا، یہ رسولوں کی جماعت ہے کہ جس میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی بعض سے افضل،
بعض سے اعلیٰ، بعض سے بڑے، تو جیسے ہی یہ آیت تلاوت کی گئی ایک کلیہ حل ہو گیا، جو یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ سب برابر ہیں، سب ایک سے ہیں، سب برابر ہیں۔ یہ بات قرآن نے یہیں پہ رد کہ سب برابر نہیں ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت کہ جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ رسول ہیں، رسول کی طرح نہیں ہو سکتے، رسول کی طرح، نوح ابراہیم کی طرح، ابراہیم موسیٰ کی طرح، موسیٰ عیسیٰ کی طرح، رسول کی طرح نہیں۔ تو جب رسول کی طرح نہیں تو پھر غیر رسول کی طرح کیسے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ جب یوم ازل الست بربکم کا ارشاد تھا پروردگار عالم، دنیا میں جب تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ان سب کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو اس دن جو یہ عام مجمع تھا، اجتماع ارواح، ساری روحوں کا اجتماع، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر بشر اور ہر بشر کی روح موجود تھی۔ پروردگار عالم نے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے اقرار کیا، قالوا بلا، کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر مولود پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی گود میں، آقا علیہ السلام کا ارشاد کہ دنیا میں ہر نومولود بچہ جو جنم لیتا ہے، چاہے کسی کی گود میں، چاہے کسی کے گھر میں، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، ہندو ہو، جین ہو، سکھ ہو، خدا کو مانتے ہو نہ مانتے ہو، لیکن وہ فطرت کی گود میں جنم لیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر اس کے ماں باپ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو کسی کو یہودی بنا دیتے، کسی کو نصرانی بنا دیتے، لیکن ہر جنم لینے والا اسی دین فطرت پر پیدا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ازل میں اس کی روح نے اقرار کیا، الست بربکم، تو ساری روحوں نے اقرار کیا، قالوا بلا، کہ بے شک تو ہمارا رب۔ تو اب ان ساری روحوں کے درمیان پروردگار عالم نے 1.25 لاکھ کم و بیش روحوں کو الگ، 1.25 لاکھ روحوں کو الگ کیا اور انہیں نبوت کا تاج عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جن 1.25 لاکھ روحوں کو الگ کیا گیا تھا وہ دوسری روحوں کی طرح نہیں، ورنہ ہمیں اور آپ کو نبوت کا تاج، آپ میں سے بھی کوئی نبی ہوتا، لیکن پروردگار عالم نے جن کا انتخاب کیا، اس انتخاب نے بتایا کہ یہ 1.25 لاکھ کم و بیش اور دیگر انسانوں کی طرح نہیں ہے، بے شک حق ہے، اور دیگر انسان ان 1.25 لاکھ کی طرح ہے۔ پھر ان 1.25 لاکھ کم و بیش کی جماعت سے پروردگار عالم نے 313 منتخب، اور ان 313 کو مرسلین اور رسول کی جماعت بنایا۔ پتا چلا کہ 1.25 لاکھ انبیاء ان 313 رسولوں کی طرح نہیں۔ بے شک۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ کسی نبی سے کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ کسی حالت میں نہیں ہو سکتا، حق، بے شک، بے شک۔ محال ہے نبی سے گناہ کا صدور، گناہ نبی سے نہیں ہو سکتا۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ معصوم کی طرح نہیں۔ سبحان اللہ۔
نبی رسول کی 313 مرسلین کی طرح یہ سوالات نہیں. پھر ان 313 مرسلین میں اس نے 6 اولو العزم حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جناب موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، جناب نوح نجی اللہ، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ، اور ہمارے آقا و مولا جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان 6 کا انتخاب یہ بتا رہا ہے کہ یہ ان 313 کی طرح نہیں. پھر ان 6 اولو العزم میں سے اس نے ایک کو چنا، ایک کا انتخاب کیا اور اسے مصطفیٰ بنایا، اسے محبوب بنایا، اسے حبیب بنایا. پتا چلا کہ معصوم کی طرح نہ ہو سکا، نبی رسول کی طرح نہ ہو سکے، رسول 6 اولو العزم پیغمبروں کی طرح نہ ہو سکے، اور یہ 6 اولو العزم مصطفیٰ کی طرح نہ ہو سکے. تو جب معصوم کی طرح نہ ہو سکا تو گنہگار ان کی طرح گنہگار ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک. تو کائنات میں کوئی نہیں جو ان کی طرح، کوئی نہیں اس روئے زمین پر جو ان کی طرح ہو، مگر ایک ہے جن کو اپنی زبان پاک سے سند عطا، زبان پاک سے سند عطا. ابراہیم ان کی طرح نہیں، موسیٰ ان کی طرح نہیں، عیسیٰ ان کی طرح نہیں، الیاس ان کی طرح نہیں، یونس ان کی طرح نہیں، یوسف ان کی طرح نہیں، شیس ان کی طرح نہیں، ادریس ان کی طرح نہیں، ایوب ان کی طرح نہیں، یعقوب ان کی طرح نہیں، ذوالکفل ان کی طرح نہیں. ازل سے ابد تک کوئی ان کی طرح نہیں. لیکن ایک مقام آیا کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر گرامی وقار حضرت ابو طالب کے شہزادے حسنین کریمین کے بابا، کل اولیاء کے سردار، امام الاولیاء حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم بارگاہ رسالت میں حاضر آتے. جیسے ہی آقا علیہ السلام نے شہزادہ ابو طالب کو آتے ہوئے دیکھا، ارشاد فرمایا لحمک لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی، انت منی و انا. اے علی تمہارا خون میرا، تمہارا گوشت میرا، تمہارا بال میرا بال، تمہاری ہڈی میری ہڈی، تمہاری جان میری جان، تمہاری روح میری روح، تمہاری مثال میری. تو مجھ سے ہے میں تجھ سے، ایک صورت کی دوئی ہے مورتیا، ایک محمد. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ نبیوں کی جماعت ہے جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. وہ کیسی فضیلت دی کہ بڑے بڑے ان کی طرح نہ ہو سکے، بڑے بڑے ان کی طرح نہیں ہو سکے. یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آگے آیت مبارکہ اسی بات کا تذکرہ کر رہی ہے کہ منہم من کلم اللہ، یہ رسولوں کی جماعت ہے ایک جس سے ہم نے کلام کیا، اللہ نے کلام فرمایا جن سے وہ حضرت موسیٰ. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں ایک وہ ہے جن کو ہم نے درجوں بلند کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے کلام فرمایا. وادی مدائن میں آپ اپنی زوجہ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، برسات کی طوفانی رات ہے، بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، اور آپ کی جو زوجہ ہے وہ حاملہ، انہیں درد زہ شروع ہوتا ہے. آپ آگ کی تلاش میں نکلتے ہیں ادھر ادھر کے، کہیں سے کہیں کچھ آگ مل جائے تو اس ٹھنڈ میں راحت کا سامان. آگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دور ایک پہاڑی پر کچھ چمکتا ہوا دکھائی.
جب اس پہاڑی کی طرف بڑھے اور وادی میں پہنچے اور قدم رکھنا چاہا، ندائے غیب آئی، فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ موسیٰ اپنے قدموں سے ان جوتیوں کو جدا کرو، جوتیاں اتار کر آؤ، اس لیے کہ یہ وادی مقدس طویٰ ہے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں تو ایک درخت پر تجلی الہی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ اس درخت سے آواز آتی، انی انا اللہ فاعبدنی، کہ میں ہی اللہ ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو، ہم نے تمہیں منتخب کیا، رسول بنایا، کلیم بنایا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عالم یہ ہوا کہ جب پروردگار عالم نے کلام فرمایا اور اس کلام کی لذت، اس کلام کی چاشنی آپ کی سماعت میں جب پیوست ہوئی تو پھر دل میں حضرت موسیٰ کے عشق نے انگڑائی اور عاشق نے پھر مطالبہ کیا جلوہ دکھا۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ اگر اس اسٹیج پر ابھی سامنے پردہ لگا دیا اور کوئی بہت خوشگلو خوش آواز کوئی یہاں پر موجود ہو، کوئی کلام پڑھے، نعت پڑھے، منقبت پڑھے، غزل پڑھے، اشعار گنگنائے اور سامنے آپ کے پردہ پڑا ہو، تو ہر کسی کے دل میں یہ خواہش ہوگی، یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ کیسا ہے جس کی آواز ایسی، جس کا کلام ایسا ہے، وہ کیسا ہوگا۔ تو یہ جستجو حضرت موسیٰ کے دل میں پیدا ہوئی کہ جس کا کلام ایسا دل نشین ہے وہ خود کیسا حسین۔ تو پروردگار عالم سے عرض کی، رب ارے میرے مولا مجھے اپنا جلوہ دے، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا لم ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ نے عرض کی، ایک نبی اور رسول بارگاہ الہی میں عریضہ پیش کرتے ہیں، رب ارے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دے۔ جواب آیا لم ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب ایک بار جواب آیا لیکن موسیٰ نے ہتھیار نہیں ڈالے، اس لیے کہ عاشق کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ایک ہی بار کے مطالبے کے بعد ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ عاشقی کیا جو ایک بار میں ٹھنڈا ہو جائے۔ پھر عاشق رب ارینی انظر الیک، مولا اپنا جلوہ دکھا۔ جواب وہی آیا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ پھر عاشق رب ارینی انظر الیک، مولا اپنا مکھڑا دکھا۔ جواب آیا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ پھر عاشق رب ارینی انظر الیک، پھر جواب ملا لن ترانی۔ اسی طرح مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ، جب 9 مرتبہ تکرار ہوئی ادھر سے، تو پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ چونکہ ہم نے تمہیں اپنا نبی بنا لیا، اپنا رسول بنا لیا، اپنا کلیم بنا لیا، تو اب مقام نبوت کے شان کے خلاف کہ ہم تمہاری بات کو رد کریں۔ تو اے موسیٰ تم اس کوہ طور کی چوٹی کی طرف اپنی نگاہیں جمع کر اور ہم اپنی تجلی نازل کریں گے۔ اگر یہ کوہ طور اپنی جگہ برقرار رہا تو البتہ تم اپنے رب کی ایک جھلک دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اب سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے، ایک تو سوئی، پھر اس کا سوراخ اور اس سوراخ کا 1/4 کروڑواں حصہ۔ دنیا میں کوئی مائکروسکوپ ایسا نہیں بنا جو اس کیلکولیشن کو ڈرائیو کر کے بتا سکے کہ وہ کتنی سی جگہ۔ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے میں تجلی الہی کا نزول۔ کیا ہوا؟ فخر موسیٰ صاعقہ، جناب موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے، کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا جناب موسیٰ کی۔ یہ ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 1/4 کروڑویں حصے میں جس نے رب کی تجلیات کو دیکھا، اس موسیٰ کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ اماوسیہ کی کالی رات 40 میل کی دوری سے
کالے چٹان پر کالی چوٹی کو اپنی جگہ سے چلتا ہوا دیکھ لے۔ یہ موسیٰ ہیں جنہوں نے جلوہ الہی کی تجلیات کو 1/کروڑویں حصے میں سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے میں دیکھا تو اماوس کی کالی رات میں 40 میل کی دوری پر کالے چٹان پر کالی چوٹی کو چلتا ہوا دیکھ لیتے تھے۔ تو یہ موسیٰ ہے کہ منہم من کلم اللہ، اور ان میں ایک وہ ہے کہ جن کو ہم نے درجوں بلند کیا ہے، درجوں بلند کیا ہے۔ جب مقام قاب قوسین او ادنیٰ پہ وہ محبوب پہنچے تو پروردگار عالم کے جلووں نے استقبال کیا، رب کی رحمتوں نے آغوش میں لیا، اور انہوں نے اپنے رب کو انہی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ جلوہ دکھانے والے کے دیکھنے والے، اور ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ، اے محبوب اس طرح دیدار کیا کہ نہ پلک جھپکی نہ نگاہ بہکی، نہ پلک جھپکی نہ نگاہ بہکی۔ تو وہ رب کا دیدار جس نے بلا حجاب کیا وہ مصطفیٰ ہے، اور حضرت موسیٰ کا عالم یہ کہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے میں جس نے دیدار الہی کیا اس کی نگاہ کا عالم یہ کہ اماوس کی کالی رات 40 میل کی دوری پر کالے چٹان پر کالی چوٹی کو چلتا دیکھ لے، اس مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا جس نے بلا حجاب رب کا جلوہ دیکھا۔ جبھی تو کہا گیا اور کوئی عیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس ذات سے اللہ نہ اس کی نگاہ سے کیا چھپا۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب علیہ السلام کے بابت ارشاد فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے وہ ہیں کہ جن کو ہم نے درجوں بلند کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی۔ عام طور صحیح ہو تشریف رکھیں دیکھا جو کالا کے سب درود پاک کا احتیاط کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد جد الحسن والحسین وبارک وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ تو ہم نے درجوں اللہ نے اپنے حبیب کو بلندی عطا کی، اور اس بلندی کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں۔ دنیا میں کوئی اسکیل، کوئی پیمانہ، کوئی وزن، کوئی پیرامیٹر ایسا نہیں جس سے آپ اس بلندی کو ناپ سکیں کہ کتنا بلند کیا۔ بلند کرنے والا جانے، وہ بلند ہونے والا جانے، بلکہ بلندی کو ہمیشہ سے حضور اور حضور کے خاندان کے دامن سے نسبت ہے نا۔ سبحان اللہ۔ بلندی کو لوگ پسند ہی اس لیے کرتے ہیں کہ بلندی ہمیشہ پستی کے عالم میں قدم رسول و آل رسول میں ملی۔ سبحان اللہ۔ بلندی کو ہے کیا نسبتیں آل پیمبر سے، بلندی کو ہے کیا نسبتیں آل پیمبر سے، تلاوت نو کے نیزہ پر سلونی اوج منبر سے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تلاوت نو کے نیزہ پر سلونی اوج منبر سے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں حسین ایسا مجاہد اور ہے، مسلمانوں حسین ایسا مجاہد اور ہے کوئی، کیا ہو قصد میدان جس نے آغوش مادر سے،
کیا ہو راستے میں جس نے آغوش مادر سے، تو یہ بلندی حضور علیہ السلام اور آپ کے خاندان اقدس کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے نا۔ حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالی، یہ کون ہے؟ یہ ایتھوپیا کی شاہزادی حضرت بی بی فضہ، جو نجاشی بادشاہ تھا اس کی بیٹی تھی، اور نجاشی بادشاہ آقا علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، اور اس نے اپنی بیٹی کو حضور انور علیہ السلام کی بارگاہ کہ یہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہ کر تعلیم اسلام حاصل کریں، لیکن جب وہ تشریف لائیں تو ایسا اخلاق پیغمبر نے اور حضور کے گھرانے والوں کرم فرمائی نے ایسا ان کا دل جیتا کہ انہوں نے واپس اپنے ملک جا کر شہزادی کرنے کو منظور نہ کیا، بلکہ ہمیشہ حضرت خاتون جنت کے گھر کی کنیزی و چاک۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فضہ جن کا نام تھا سودا، اصل نام ان کا تھا سودا، اور سودا کے معنی کالے کو ہوتے، اسود سے بنا سودا۔ تو جب یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں تو حضور نے فرمایا تو سودا نہیں، آج سے وہ فضہ، عربی میں فضہ چاندی کی طرح اتری۔ اور یہ حضرت فضہ ہیں کہ جنہوں نے خاتون جنت علیہ السلام کے گھرانے کی نوکری کی، اور ان کو یہ سعادت ملی کہ ان کی آغوش میں حضرات حسنین کریمین بڑے اور گود میں پلے، اور یہ شرف ان کو ملا کہ جناب خاتون جنت کے بعد اگر حسن و حسین کسی کو ماں کہا ہے تو وہ حضرت فضہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فضہ کی ذات ہے۔ تو بلندیوں کو کیا کیا شرف و انتصاب اس بارگاہ سے ہے کہ شہزادی حبشہ ہے زہرا کی کنیزی میں، شہزادی حبشہ ہے زہرا کی کنیزی میں، کل پاؤں تھا مخمل پر اب عرش کے اوپر، سبحان اللہ۔ کل پاؤں تھا جب تک بادشاہ شہزادی تھی مخمل پہ چلا، سونے چاندی پہ چلا کہ فرش پہ چلا کرتی تھی، لیکن جب سے در زہرا کی کنیزی اختیار کی تو اس کنیزی کا صلہ یہ ملا کہ اب زمین پہ رہتے ہوئے عرش کی فضاؤں کی سیر کیا، عرش کی فضاؤں کی سیر کیا کرتی۔ اور یہ کوئی عجوبہ بات، اس گھر کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں شہزادی رسول حضرت سیدہ بطول سلام اللہ علیہا سے ملاقات کے غرض سے حاضر، تو دیکھا کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا مصروف نماز، جناب سیدہ نماز پڑھ رہی ہیں اور امام حسین جھولے میں پالنے میں اکیلے، اور گھر میں کوئی شخص نہیں۔ پالنا ہے کہ خود بخود ڈھول رہا، جھولا خود بخود ڈھول رہا۔ یہ عجیب حیرت ناک منظر میں نے دیکھا۔ سیدہ اسی طرح مصروف عبادت رہی۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی کہ میں واپس آ گئی، پھر کسی اور میں نے ملاقات کا قصد کیا، حاضر دربار سیدہ ہوں، حضرت خاتون جنت کو دیکھا مصلی عبادت میں ہے، اور گھر میں چکی ہے جس پہ آٹا پیستی تھی، وہ چکی خود بخود چل سبحان اللہ، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب جب منظر دیکھے، حاضر بارگاہ رسالت ہوتی حضرت اسماء بنت امیس عرض کرتی یا رسول اللہ، میں نے آقا زادی کے دو ایسے روپ دیکھے کہ حضور میری سمجھ سے، میری عقل سے برا۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم اتنی حواس باختہ کیوں ہوا ہے، تم نے کیا دیکھا؟ عرض کرتی یا رسول اللہ، میں سیدہ کی ملاقات کو حاضر
میں نے دیکھا سیدہ مصروف نماز ہے، حسین پالنے میں ہے، جھولے میں ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن پالنا خود بخود ڈول رول۔ پھر ایک دن حاضر ہوئی تو سیدہ اسی طرح نماز میں مصروف تھی، گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن بیوی کی چکی خود بخود چل رہی تھی، آٹا خود بخود پس رہا تھا۔ آقا مسکرا کر فرماتے ہیں اسما تمہیں معلوم نہیں کہ فاطمہ جب رب کے کام میں مشغول ہوتی ہے تو رب فاطمہ کے کام کے لیے ملائکہ کو بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی حسین کا جھولا جھولاتا ہے، کوئی سیدہ کی چکی پیستا ہے، یہ ملائکہ علیہ السلام ہے، کوئی جنت سے جوڑے لے کر آتا ہے۔ تو آج اگر کوئی امام حسین علیہ السلام جو کہ منقول ہے بزرگوں سے بھی، محدثین سے بھی، تو لوگ چیوہ جبھی ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جس کے گھر کے خادم علیہ السلام ہوا، جس کے گھر کے خادم علیہ السلام ہوں، ان آقاؤں کے بارے میں یہ بحث کرنا صریحاً بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ ارے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام جنت سے جوڑے لے کر آئے نا، جنت سے جوڑے لے کر آئے، تو اب اس میں یہ بحث کرنا کہ علیہ السلام کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، یہ ایک مختلف مسئلہ ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحیح ہے، علیہ السلام وہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی یہ ایسی بات نہیں۔ بخاری شریف میں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ امام بخاری نے اہل بیت علیہ السلام کے اسماء گرامی کے بعد علیہ السلام لکھا، اس سے نہ نعوذ باللہ کوئی سنیت سے نہ خارج ہوتا نہ کوئی گمراہ۔ بیر کہنے کا مقصد یہ ہے، ورنہ حقیقت بات تو یہ ہے پیارے کہ وہ ہمارے سلام کے محتاج ہیں، ان پر خود ان کا رب سلام ہے نا۔ یہ تو بھکاریوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھیک مانگنی ہوتی ہے تو دروازے پہ آ کے بھکاری، آپ کو پتا ہے بھیک مانگنے والا ہزاروں دعاؤں سے نوازتا ہے نا۔ یہ سلامتی کی دعا، السلام علیکم، کیا ہے یہ دعا؟ ہی ہے آپ پر سلامتی ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ورحمت اللہ اس کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اس کی برکتیں۔ تو بھکاری جس طرح آپ کے دروازے پہ بھیک مانگتا ہے تو آپ کو، آپ کی اولاد کو سلامتی کی دعائیں دیتا ہے، رزق و کاروبار کی خیر و برکت کی دعائیں دیتا ہے۔ مقصود دعا نہیں، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان دعاؤں کے عوض کچھ ملے گا، اور اگر دو چار بار نہ ملے تو پھر آ کر دعائیں دے گا۔ یہی ہے نا طریقہ۔ تو یہ ہم سلام اس لیے عرض کرتے ہیں کہ اگر زندگی میں ایک بار بھی وعلیکم السلام کا جواب آ گیا تو یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، حسین تو ذکر اولیاء کرام اور مجلس محفل عید میلاد، بات یہ ہے کہ اولیاء بنتے ولی ہوتا ہے، اس لیے کہ ولایت حقیقی کا محور پروردگار عالم نے صرف 3 ذاتوں کے لیے ارشاد کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تو بے شک تمہارا ولی یہ حقیقی اللہ ہے اور اس کا رسول، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآتوا الزکاۃ وارکعوا، اور وہ ایمان والے کے جو عمل صالح کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حال میں تو وہ حالت ہے۔ یہ ایک تخصیص ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ تمہارا ولی، اور مشرق سے لے کر مغرب تک، پورب سے لے کر مغرب تک، روئے زمین پر سوائے ذات امیر المومنین علی ابی طالب کے کوئی آپ کو نہیں ملے گا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔
بے شک تفسیر مظہری یہ سوائے مولا علی ابن ابی طالب کے روئے زمین پر کوئی نہیں جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مسجد نبوی میں ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا، لوگ نمازوں میں مشغول تھے، کچھ تلاوتوں میں مشغول تھے، کچھ ذکر و فکر میں مشغول تھے، کسی نے اس طرف توجہ نہ کی۔ اس نے پھر صدا بلند کی، ہے کوئی جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اس سائل کی حاجت پوری کرے، لیکن کسی نے توجہ نہ کی۔ جب 3 مرتبہ اس نے صدا بلند، بالآخر اس نے یہ کہا، ہے اللہ تو گواہ رہا، تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا، تیری نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کے عالم میں آپ گئے۔ جب یہ صدا سنی تو آپ نے اپنی چھوٹی انگلی میں جو اس وقت مشتری انگوٹھی پہن رکھی تھی اس سے اشارہ کیا اس کی طرف۔ وہ آیا، عمل قلیل سے اشارہ کر کے بلایا اور اسے اشارہ کیا کہ یہ انگوٹھی اتار لے۔ اس سائل نے یہ انگوٹھی اتاری اور چلا گیا۔ جب چلا گیا تو جبریل امین وحی لے کر نازل ہوتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی حقیقی تو صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والا کہ جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، وہم راکعون۔ یہ اس واو حالیہ کہ اس حال میں کہ وہ رکوع میں، یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں زکوٰۃ تو دینے والے بہت سارے، اگر ولایت کی تخصیص ہے کہ نماز پڑھنے والے سارے ولی ہیں اور زکوٰۃ دینے والے سارے ولی ہیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ کربلا کے میدان میں بھی نماز یزیدی کیمپ میں بھی ہوتی تھی، حسینی کیمپ میں بھی۔ بے شک تو پھر ولی کہ اگر صرف نمازی ولایت کی دلیل ہے تو ولی تو پھر شمر بھی ہو سکتا ہے، ولی تو یزید ہے۔ اگر صرف زکوٰۃ دلیل ولایت ہے تو دنیا کے سارے سرمایہ کار، سارے دنیا کے امیر جو زکوٰۃ دیتے وہ سب کے سب ولی ہو جائیں، لیکن اللہ نے قید لگائی وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ حالت رکوع میں ہو۔ تو اب مولا نے اسے حالت رکوع میں اشارہ کیا، اس نے وہ انگوٹھی اتار لی، اس انگوٹھی میں یاقوت کا نگ لگا، یاقوت کا نگینہ تھا۔ وہ بھکاری اسے لے کر ملک شام گیا اور وہاں کے یہودی جو جواہری تھے ان کو جوہریوں کو دکھایا۔ ان جوہریوں نے اسے دیکھ کر تعجب سے اس فقیر کی طرف دیکھا، پھر اس نگ کی طرف دیکھا، اور جوہری نے کہا کہ بتا تو نے کہیں چوری کی ہے، یہ نگ تیرا ہو سکتا، تو جیسی حیثیت کا انسان یہ نگ نہیں خرید سکتا نہ پہن سکتا۔ اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی، ایک سخی نے عطا کیا ہے۔ جوہری نے کہا تجھے پتا ہے کہ اس نگ کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ آپ ہی بتائیے، میں تو انجان۔ جوہری نے کہا کہ اس نگ کی قیمت پورے جزیرہ نمائے عرب کے خراج، پورے ملک عرب کے خراج کے برابر، یعنی پتہ یہ چلا کہ مولا علی جسے خیرات دے دے دوبارہ اسے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، کہ اپنے مانگنے والے کو ایسا نہال آتے ہیں نہیں جہاں میں کسی سے کبھی پھر وہ سوال آتے، تو یہ اگر عطا کرتے ہیں تو دوبارہ وہ کسی در پہ مانگنے نہیں جاتا، دوبارہ مانگ جاتا۔ یا علی یا علی یا علی۔ ولایت، بزرگی، یہ سب ان حضرات مقدسہ کی سچی غلامی اور محبت سے عطا ہوتا ہے۔ یہ جسے تک لے محبت سے وہ جنت، وہ خوش قسمت ہو جاتا، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے نا۔ یہ حضرت
میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے بڑے عاشق، ان صحابہ کا بھی ہونا چاہیے، ان تابعین کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ حضرت میثم تمار، تمر کہتے ہیں عربی میں کھجور کو، ہے نا، خرما کھجور، تو یہ کھجوروں کا کاروبار کرتے ہیں، اس لیے ان کا لقب ہے تمار۔ 20 سال کی مسلسل خدمت کے بعد مولا کائنات باب مدینۃ العلم شہنشاہ ہدایت حضرت میثم تمار کو ایک علم عطا، اس علم کے ذریعے یہ معلوم ہو جاتا کہ سامنے والے کی موت کیسے ہو، سامنے والے موت کس طرح ہو۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ نے وہ علم جناب میثم تمار کو عطا فرمانے کے بعد کہا کہ میثم جاؤ اسے آزما لو، ایسی بات نہیں کہ تم سمجھو اس کو دل میں رکھ کر کے کہ پتہ نہیں کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں، تم اسے آزما لو، آج تمہاری کھجوریں میں بیچوں۔ اور یہ کہہ کر جناب میثم تمار کو بھیجا تو سامنے سے امام حسین کے بچپن کے دوست جناب حبیب ابن مظاہر تشریف، جیسے ہی جناب حبیب ابن مظاہر میثم تمار نے دیکھا آنے والے واقعے کربلا کا منظر سامنے، جیسے ہی چہرے پہ حبیب ابن مظاہر کی نظر پڑی، حضرت میثم تمار نے فرمایا میں ایک ایسے عاشق حسین کا چہرہ دیکھ رہا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا امام کے حق و نصرت کے لیے جس کو ظلمن شہید کیا جائے گا۔ جیسے ہی میثم تمار نے یہ کہا، حضرت حبیب ابن مظاہر نے فرمایا میں ایک ایسے عاشق علی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ مدحت علی کی وجہ سے جس کی زبان جائے گی اور جس کو کھجور کے تنے پر سولی دی جائے گی۔ یہ حضرت میثم تمار کو حیرت کہ یہ علم تو مجھے 20 سال کی محنت و خدمت کے بعد مولا علی نے عطا کیا تھا، یہ حبیب ابن مظاہر ان کے پاس یہ علم کیسے آیا، ان کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ حبیب ابن مظاہر نے مسکرا کے کہا میثم تم کیا سوچ رہے ہو میں جان رہا ہوں، تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ 20 برس کی خدمت کے بعد مولا نے یہ علم مجھے دیا ہے، یہ علم میرے پاس کہا، یہ علم میرے پاس کہاں سے آیا؟ تو میثم تمار نے فرمایا کہ سنو، حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا سنو میثم، جو علم تمہیں 20 برس خدمت کے بعد مولا علی نے عطا کیا مجھے امام حسین نے دوستی کی پہلی رات میں دی۔ کیسے سخی ہیں، دوستی کی پہلی رات، تو یہ جسے تک لے وہ متقی ہو جائے۔ ارے ان کے گھر اگر چور چوری کرنے آ جائے تو ولی ہو جائے۔ یہ ایسے سخی ہیں، یہ ایسے کریم ہے نا۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چور چوری کرنے آتا، دنیا کا مال و متاع تو تھا، سونے چاندی کا ڈھیر تو تھا نہیں، لیکن ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا تو سوچتا کچھ مل جائے، کچھ ملا نہیں، یہاں تک کہ دستک ہوئی حضرت خواجہ خضر تشریف لاتے ہیں، مارے ڈر کے وہ پلنگ کے نیچے چھپ جاتا ہے، ادھر گفتگو ہوتی ہے، سیدنا سرکار غوث الورا سے جناب خضر عرض کرتے ہیں فلاں مقام کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، حضور کسی کو اس جگہ مقرر کیجئے ورنہ اس علاقے کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ سرکار غوث الورا نے جناب خواجہ خضر کو فرمایا جائیے اس پلنگ کے نیچے ایک شخص چھپا ہے، اسے نکال لائیے۔ حضور خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس شخص کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اب چور سرکار غوث اعظم کی دہشت کی بنا پر تھر تھر کانپ رہا ہے۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں چوری کرنے آیا تھا، فانی دولت لینے آیا تھا، جا ہم نے تجھے جاویدانی دولت عطا کی، ہم نے تجھے جاویدانی دولت عطا کی۔ آپ کے ہاتھوں پر تائب ہوتا ہے، داخل سلسلہ فرماتے ہیں، آن کی آن ولایت کے مقام پہ باعث کرتے ہیں، خضر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرماتے جا ہم نے تجھے اس مقام کا ابدال بنا۔ جن کے گھر چور چوری کرنے آئے تو وقت کا ابدال،
یہ ایسے کریم ہیں، ان کے دامن سے وابستہ رہو گے، دنیا میں بھی بھلا ہوگا، عقبہ میں بھی بھلا ہوگا۔ ہر دور میں لوگ اپنی اپنی مطلب آدمی کے لیے زیادہ تر آج کل جو پیری مریدی کا سسٹم ہے، یہ بیعت برکت ہے، بیعت ارادت۔ اگر ارادت ہو تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مرید کہتے ہی ہیں ارادہ کرتے ہیں، اسی لفظ ارادہ سے ارادت بنی۔ ارادت اس شے کا نام ہے کہ پروردگار عالم کی معرفت اور پروردگار عالم قرب کے حصول کے لیے کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر اگر کوئی بیعت کرتا ہے، اسی کو ارادت کہتے ہیں۔ لیکن آج کل لوگ مرید ہوتے ہیں کہ ایک منزلہ مکان ہے تو 4 منزلہ ہو جائے، موٹر سائیکل ہے تو 4 پہیے کی گاڑی ہو جائے، گویا کہ دنیاوی اغراض و مقاصد لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ دین بھی عطا کرتے ہیں، دنیا بھی عطا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے رہا، ہر دور میں رہا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں اگر طلب کریں تو عشق مصطفیٰ طلب کریں، طلب کریں تو قرب کبریا طلب ہے نا۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ رہے جن کے اغراض الگ الگ مقاصد ہوا کرتے۔ سرکار عالم چمن زہرا امام الاولیاء سلطان الفقراء سیدنا سرکار عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکر کا گزر شاہجہاں پور ہوتا ہے۔ تو جب آپ شاہجہاں پور تشریف لاتے ہیں اور آپ کی آمد شہرا ہوتا ہے چاروں طرف، تو ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور وہ مرید۔ اس شخص کی حالت یہ تھی کہ بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کسی طرح اس کو میسر۔ اب اس نے یہ سوچا کہ اتنے بڑے اتنے کامل ولی جس کی ایک نگاہ سے ہزاروں کی تقدیر سنور جائے، کیا پتا اس کی نگاہ کرم مجھ پہ پڑے تو میرا بھی بھلا ہو۔ یہ سوچ کر وہ مرید ہوا کہ اب حالت میری بہتر ہے، حالات بدلیں۔ لیکن یہ بزرگوں کا معاملہ ہے کہ نوازنے پہ جب آتے ہیں تو اتنا نوازتے ہیں کہ نسلوں تک کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آزمانے پہ آتے ہیں تو پھر اس طرح نچوڑتے ہیں کہ پھر جس کی آزمائش ہوتی اسی کا دل جانتا۔ الغرض وہ مرید ہوا اور اپنے گھر چلا آیا۔ سرکار پھر آگے سفر کے لیے تشریف لے گئے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حالات اس کے بد سے بدتر ہوتے۔ پہلے تو اسی طرح مشکل سے 2 وقت کی روٹی ملتی تھی، اب 1 وقت کی روٹی کے لیے بھی لالے پڑ گئے۔ بچے فاقے سے رہنے لگے، بیوی نے تانا دیا، اچھے میاں سے بڑے اچھے بزرگ مرید ہوئے۔ ارے پہلے تو اسی طرح 2 وقت کی روٹی ملتی تھی، اب تو 1 وقت پر بھی آفت آ گئی۔ پھر بیوی کے تانے سنتے ایک دن اس نے کاغذ قلم، آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ موبائل یا واٹس ایپ سے میسج کر دے یا کال کر دے، اس زمانے میں خط و کتابت ہوتی۔ کاغذ قلم اٹھایا اور خط بنا میں سرکار عالم پناہ وارث پاک لکھتا ہے کہ حضور ہم تو یہ سوچ کر قلب ہوئے تھے کہ ہمارے حالات سدھریں گے، حالات بہتر ہوں گے، لیکن مرید ہونے کے بعد حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ لہذا آج سے نہ آپ ہمارے پیر ہیں نہ ہم آپ۔ اور یہ خط لکھ کر آستانہ عالیہ دیوا شریف بارگاہ سرکار عالم پناہ میں پوسٹ کرتا۔ وہ خط سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا۔ خط کا محکمہ حضرت قبلہ سیدنا اوگٹ شاہ صاحب وارسی کے پاس کہ وہ دنیا بھر کے خطوط آپ کے پاس آتے، آپ پڑھ کر حضور عالم پناہ کی بارگاہ میں مضمون عرض کرتے ہو، سرکار جو جواب ارشاد فرماتے وہ تحریراً لکھ دیا۔ اب جب اوگٹ شاہ صاحب نے دیکھا کہ ایسا بے باکانہ و گستاخانہ خط ہے
تو آپ نے سوچا کہ یہ تو بڑا بدتمیزی بھرا خط ہے، اس کو سرکار کی بارگاہ میں پیش نہ کریں، اور اس خط کو آپ نے اپنے احرام کی مرری میں کھوس کر چھپا باقی سارے خطوط لے کر سرکار عالم پناہ کی بارگاہ اور سارے خط پڑھ کر سناتے گئے۔ حضور نے جو جو جواب ارشاد فرمایا وہ تحریر کرتے گئے۔ جب سارے خط پڑھ لیے اور اٹھ کر جانے لگے تو فاطمہ زہرا کے وارث مولا علی کے جانی نے فرمایا کہ سنا ہوگا کہ کوئی خط رہ تو نہیں گیا، کوئی خط باقی تو نہیں رہا، لیکن یہ ادب ہے شیخ کی بارگاہ کا۔ عرض کرتے نہیں مالک، سارے خط حضور سارے سرکار یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر اجازت چاہیے، رخصت طلب کی۔ سرکار نے فرمایا ہوگا کہ یاد کرو شاید کوئی خط رہ گیا ہے، شاید کوئی خط رہ گیا ہو۔ عرض کی نہیں حضور سارے۔ پھر عرض اجازت طلب کی، ذہن پہ زور ڈالو شاید کوئی خط بچ گیا ہو۔ کہا نہیں حضور اچھی طرح یاد ہے، سارے خط یاد ہے۔ جب سہ مقرر عرض ارشاد فرمانے میں انہوں نے عرض کیا تو سرکار عالم پناہ وارث فضیلت ارشاد فرماتے ہیں سنا ہوگا فقیر پر کیا کیا روشن ہوتا ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور تحت الثری سے لے کر عرش خدا تک سب کچھ فقیر کے سامنے یوں ہوتا ہے جس طرح کسی شخص کے سامنے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ مسکرا کر فرماتے ہیں پھر وہ جو تیری مرری میں گھسا ہے وہ کس طرح چھپ سکتا ہے۔ یوں ہی اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عینی نور تیرا سب ترانہ نور کا۔ ارے جو نور والا ہوتا ہے اس سے کچھ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اوگھر اس کو لکھ دو کہ اس نے ہمیں نہیں پکڑا ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے چھوڑ دے، اس نے ہمیں نہیں پکڑا بلکہ ہم نے اسے تھاما، اور ہم جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں پل صراط کا راستہ پار کرا دیں گے تب جا کر پل صراط پار کرا دیں گے تب جا کر چھوڑیں گے۔ اس لیے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے دنیا بھی بنتی ہے عقبہ بھی سبقتا ہے۔ خدائے کریم ہمیں اور آپ اللہ کے حبیب اور خاندان اطہر صحابہ و اہل بیت اولیاء اللہ کی سچی محبت نسبت عطا فرمائے، ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم